السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے آپ کو دو ویڈیو پیش کی تھی کہ پنجاب کالج میں جو واقعہ ہوا ہے کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ ممکن ہے کہ آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکے ہوں گے کہ کیا واقعہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اگر وہ سچ ہے تو اس کو کیوں چھپایا جا رہا ہے، اگر جھوٹ ہے تو پھر اس کو کیوں پھیلایا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں آخر اتنا زیادہ سوشل میڈیا پر وہ خبر وائرل ہو گئی ہے، کیوں وائرل ہو گئی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ سب آج ٹیچر نے راز کھول کر بتا دیے۔ سنیے ٹیچر کی زبانی۔ ہو سکتا ہے ان کو پریشرائز کر دیا گیا کیونکہ پنجاب کالج بھی تو کسی عام بندے کا نہیں ہے نا، دنیا نیوز کے جو مالک ہیں میاں عامر یہ ان کا ہے، تو ہو سکتا ہے ان کی جانب سے پیرنٹس کو مجبور کر دیا گیا ہو، بچے کو بھی مجبور کر دیا گیا ہو، تو ان کی طرف سے کوئی اپلیکیشن کسی بھی تھانے میں نہیں دی گئی، مان لیا۔ لیکن جو اس کے کلاس فیلوز ہیں ان کی باتیں بھی آپ نے سنی میڈیا چینلز پہ، جنہوں نے انٹرویو دیے، جو سوشل میڈیا پہ سامنے آ رہے ہیں کہ وہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے۔ آپ ہی بتا دیں اس بچی کا نام کیا ہے، آپ کی کلاس فیلو ہے نا، آپ بتا دیں وہ کس سیشن میں تھی، وہ کہاں رہتی تھی، تاکہ پولیس کو اور دیگر اداروں کو بھی آسانی ہو۔ لیکن انفارچونیٹلی جو بچی کا نام بتایا جا رہا ہے، جو بچی کا نام لیا گیا، وہ 2 اکتوبر کو اس کے والدین اس کو کہیں گرنے کی وجہ سے، شاید وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی، اس کو ہاسپٹل میں لے کر گئے تھے اور باقاعدہ وہ ایڈمٹ بھی رہی۔ اس بچی کی ویڈیو وائرل کی جاتی ہے جبکہ اس کی میڈیکل رپورٹس ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ سوچیں اس کے والدین کو کتنی شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ ہمارا یہ معاشرہ، خاص طور پر وہ مرد جو ویمن امپاورمنٹ کی بات تو کرتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ سب سے زیادہ خواتین کو انہیں مردوں سے خطرہ ہوتا ہے؟ جو ایک عام ریڑھی والا ہوگا، جو ایک عام ان پڑھ شخص ہوتا ہے جس کو ہم ایک جاہل لوگ کہتے ہیں، وہ تو بہت عزت کرتے ہیں، بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اگر میں گزرنا چاہوں گی تو وہ کہیں گے کہ باجی گزر جائے، اگر میں نے ان سے بات کرنی ہوگی تو وہ رک کے بات بھی سنیں گے۔ لیکن ہمارے انفارچونیٹلی جو بہت زیادہ پڑھے لکھے مرد ہیں جو ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، سب سے زیادہ کریکٹر اسیسینیشن، کردار کشی بھی ان مردوں کی جانب سے اس خاتون کی جاتی ہے۔ اور انفارچونیٹلی اس وقت سوشل میڈیا پر بھی جو طوفان برپا ہے، ایک بچی کے لیے انصاف مانگا جا رہا ہے، اس بچی کے لیے جس کے ساتھ زیادتی ہی نہیں ہوئی، جس بچی کا جنم ہی نہیں ہوا، وہ بچی ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ اور آپ اپنی ان ساری باتوں کا جو رخ ہے وہ آپ اس بچی کی طرف موڑ رہے ہیں جس کا اس تمام تر معاملے سے کوئی تعلق واسطہ بھی نہیں ہے۔ اور ستم ظریف یہ ہے کہ آپ اس کی وہ ویڈیو جب وہ گری ہے اور وہ ہاسپٹل میں زیر علاج ہے، اب وہ والی سوشل میڈیا پہ اپنے وائرل کر دی ہے کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ یقین کریں یہ زیادتی آپ لوگوں نے کی ہے، یہ زیادتی اس سوسائٹی نے اس بچی کے ساتھ کی ہے، یہ زیادتی ہم لوگوں نے کی ہے، ہمارے معاشرے نے کی ہے۔ وہ بچی اور اس کے والدین کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ اس بچی کو ساری عمر وہ گناہ کی سزا بھگتنی ہوگی جو گناہ اس نے کیا ہی نہیں ہے، اس کے علم میں نہیں ہے، اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے، اور آپ نے اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا یہ کہہ کر کہ یہ وہی بچی ہے، جبکہ اس بچی کے والدین نے پنجاب پولیس کے جو آفیشیل پیج ہے اس پر آ کر بھی اپنا بیان دیا کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے آپ ہمارے ساتھ رحم کریں، وہ ماسک لگائے، کتنی شرمندگی سے، کتنی بے بسی سے ہم سب سے اپیل کرتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ ان پر رحم کیا جائے، اس بات کو ان کی بچی کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ اب وہ جو بچی جس کی ویڈیو وائرل ہے وہ تو نکل گئی ایک طرف، اب مجھے بتائیں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ بچی کدھر ہے؟ وہ بچی کہیں بھی نہیں ہے، بچی صرف اور صرف سوشل میڈیا پر ہے، وہ صرف اور صرف آپ کے اسٹیٹس پر ہے، وہ صرف اور صرف آپ کے ذہن میں ہے، کیونکہ آپ چاہ رہے ہیں کہ سنسنی پھیلے، ہر طرف ایک تباہ و بربادی نظر آئے، احتجاج ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ اور سب سے زیادہ جو انفارچونیٹ بات ہے، جو بہت تکلیف دہ بات ہے، وہ ہم صحافی ہیں، کسی نے بھی اس چیز کو انٹروگیٹ نہیں کیا، خاص طور پر جو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی ہوں۔ چلے صحافیوں نے شاید جو الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ہیں ان کو میں کسی حد تک ذمہ دار اس لیے سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں پہ چیک اینڈ بیلنس اپنے اداروں کی جانب سے ہوتا ہے، اور اگر میں کوئی خبر دے رہی ہوں کسی ادارے کے ساتھ اٹیچ ہو کر تو وہ میری کریڈیبلٹی پہ تو جو فرق پڑے گا وہ چیز میرے ادارے کی کریڈیبلٹی پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ جو اسٹیٹس لگ رہے ہیں وہ کوئی صرف جرنلسٹ کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، میں نے ان کی پروفائلز دیکھی اور میں پریشان ہو گئی، یار اتنے ایجوکیٹڈ لوگ اور یہ اسٹیٹس کیا لگا رہے ہیں؟ سوشل میڈیا والے الیکٹرانک میڈیا کے صحافیوں کو بکاؤ مال کہہ رہے ہیں، گندا کہہ رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا والے یوٹیوبرز کو گندا کہہ رہے ہیں، یوٹیوبرز والے سوشل میڈیا کو فساد کی جڑ قرار دے رہے ہیں۔ آپ
مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں, میں آپ پہ الزام لگا رہی ہوں, ہم ایک دوسرے کو گندا کیے جا رہے ہیں, ہم لوگ انصاف مانگ رہے ہیں, ہم لوگ چیخ رہے ہیں, ہم لوگ ہائپ کریٹ کر رہے ہیں, ہم لوگ جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی اس چیز پہ انسٹیگیٹ کریں کہ آئیں, احتجاج کریں, توڑ پھوڑ کریں, انصاف مانگیں. بھائی کس چیز کا انصاف مانگ رہے ہیں ہم لوگ؟ وہ وکٹم تو سامنے لائیں, وہ بچی تو سامنے لائیں. چلے مان لیا میاں عامر محمود کا ایک نام ہے, اس نے بچی کے والدین کو خرید لیا, اس نے بچی کو خرید لیا, اس کے کالج پھر اس کے کالج کی بدنامی تو گئی ہو, سوشل میڈیا نے ٹھیک ٹھاک اس کی بدنامی کر دی. اب اس کے پاس عزت کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ سیکورٹی گارڈ جس نے زیادتی کی وہ پولیس کے حوالے کر دے. لیکن وہ سیکورٹی گارڈ کہاں سے لائے, وہ بچی کہاں سے لائے جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے؟ آپ لوگ, ہم سب لوگ, ہمارا یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ ہم چیزوں کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم ان کو انٹروگیٹ کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان کو انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہر وقت سنسنی پھیلی رہے؟ ہم کیوں خود کو ان حالات سے نہیں نکالنا چاہتے؟ ہم کیوں خود پہ وہ کیفیت جاری رکھتے ہیں جو ہوئی نہیں ہوتی, جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا؟ خدا کا خوف کریں. ایک بات تو کلیئر ہے, اس بچی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی کیونکہ وہ بچی ہی نہیں ہے. آپ ڈی آئی جی آپریشن لاہور کی پریس کانفرنس سنیے, وہ بھی بار بار بے بسی سے جو میڈیا نمائندے وہاں پہ موجود تھے ان کو یہی کہتے ہوئے نظر آئے کہ میں اپنی مدعیت میں مقدمہ دینے کو تیار ہوں, لیکن میں وہ میڈیکل رپورٹ کہاں سے لاؤں گا, میں وہ وکٹم کہاں سے لاؤں گا, میں وہ بچی کہاں سے لاؤں گا جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے؟ آپ مجھے وہ وکٹم لا دیں, میں ابھی اگلے 5 منٹ میں اپنی مدعیت میں نہ صرف ایف آئی آر درج کروں گا بلکہ 24 گھنٹے سے پہلے بھی ملزم گرفتار کر لوں گا. بچی کہیں بھی نہیں ہے, وہ صرف اور صرف سوشل میڈیا پر ہے, وہ صرف اور صرف ہمارے ذہنوں میں ہے, وہ صرف اور صرف ہماری زبانوں پر ہے. تو خدا کا خوف کرے. دیکھیں میں خود بھی ایک عورت ہوں, آپ سب بھی بیٹیوں والے ہوں گے, ٹھیک ہے, آپ کی بیٹیاں نہیں ہوں گی, بیویاں نہیں ہوں گی, بہنیں نہیں ہوں گی, لیکن آپ کی مائیں تو ہیں نا. جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی عزت سانجھی ہوتی ہے. خدا کے لیے اس معاشرے کو بھیڑیوں کا معاشرہ مت بنائیں. مت بتائیں میرے بھائی کو کہ اپنی بیٹی کو پڑھنے کے لیے باہر مت بھیجیں. یہ چیز مت ڈالیں میرے بابا کے ذہن میں کہ اپنی بیٹی کو نوکری کے لیے باہر مت بھیجیں. خدا کے لیے جب وہ یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو آف کورس وہ فرسٹریشن کا شکار ہوں گے. اس وقت جو پنجاب کالج کے جتنے بھی پیرنٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں. ویڈیو کا ریکارڈ کریں کیا بڑے بڑے وہاں سے ملنا جاتا ہے. آپ بچوں کے ساتھ جاتی مت کریں, آپ وہ مت کریں, آپ کو مت کہیں جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے. خدا کے لیے خود کو صرف یہ بتانے کے لیے میں بہت زیادہ باشعور ہوں, میں بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوں, غلط باتیں مت کریں. روز آخرت ان چیزوں کا بہت سخت حساب ہوگا. ایک ایک لفظ جو ہم نے دوسروں تک پہنچایا اس کا بھی حساب کتاب ہوگا. صرف بڑے بڑے گناہوں کا, بڑی بڑی باتوں کا نہیں ہوتا. اور جو دل آزاری اس بچی کے پیرنٹس کی ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ واقعہ ہی نہیں ہوگا, اس کے تو مجرم شاید روزے قیامت ہم پوری قوم ہوں گے. اور ہاں ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو میں آپ سے کہنا بھول, امید ہے کہ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ نے یہ جان لیا ہوگا کہ واقعی حقیقت میں یہ واقعہ جو ہے وہ جھوٹ ہے, جھوٹ پر مبنی ہے. سارا کا سارا واقعہ جھوٹ پر مبنی ہے. اس کو خواہ مخواہ سوشل میڈیا پر پھیلایا جا رہا ہے, خواہ مخواہ اس پر بحث کی جا رہی ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے اور واضح طور پر اس ویڈیو میں ٹیچر نے جو باتیں بتائی ہیں اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے.